دناتے ہوئے پھر رہے ہیں. تو مطلب باتیں بھی اس طرح کی کر رہے ہیں کہ ملک میں اسٹیٹ کے ساتھ چیلنج کر رہے ہیں. تو کون سی قوتیں ہیں ان کے پیچھے پھر؟ اس میں دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل لابی ہے پوری کی پوری، جس کی وہ مخالفت کرتے ہیں، وہی ان کے پیچھے ہے. وہ لابی ویسٹ کی جو پاکستان سی پی کی مخالف ہے، پاکستان کے آئین میں اسلامی شیخوں کی وہ مخالف ہے. وہ جو بات کر رہے تھے اس کو الٹا معاملہ ہے. تو پاکستان کے اندر سہولت کار ہیں نیشنل لابی کے، وہ عمران خان کے سہولت کار ہیں، وہ اس حکومت کو روک رہے ہیں. ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے ہیں اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ایسی. شاہ زیب خان زادہ صاحب کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے پرسوں کہہ دیا تھا کہ نیوٹرل ہماری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب آپشن والوں کے پاس بھی کیا ہے کہ اگر آپ عمران کو سپورٹ کریں گے تو باقی چپ بیٹھے رہیں گے. آپ نے مولانا فضل الرحمان کا لب و لہجہ اگر دیکھ لیا اور سن لیا ہے تو معاملات آپ کو سمجھ جانے چاہیے. کوئی دھرنا ورنہ بدماشی نہیں چلے گی. کسی نے کرنے کی کوشش کی تو اس سے بڑا دھرنا اسلام آباد آئے گا اور پھر وہ کوئی بھی نہیں سنبھال پائے گا. یہ اب میرا نہیں خیال کہ اب سیاستدان یا صحافی یا وکلا یا دوسرا جو سول سوسائٹی کے جو شعبے ہیں وہ سر نیچے کر کے جوتے کھاتے رہیں گے. یہ معاملہ بہت آگے جا سکتا ہے. تو فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے جو ملک کو کبھی آگے آگے پیچھے آگے چلا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے چلنے دینا ہے، اس میں آپ کی بھی بچت ہے. اب یہ معاملہ میں نہیں سمجھتا اگر کوئی گڑبڑ ہوئی 2014 میں میرا یہی خیال تھا کہ اگر عمران خان نے جنرل ظہیر الاسلام اور اس کے جنرلوں کے کہنے پر کوئی ایسی حرکت کی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس گئے، کوئی بلڈنگ تباہ کی. بعد میں جنرل ایشی نے بھی ایک دھرنا کرایا تھا ان سے جس کے بعد یہ پناما آیا، وہی اسپانسر دھرنا تھا آرمی کا. تو میں نے اس وقت بھی کہا یہ حرکت انہوں نے اگر کر دی تو اس کے جواب میں پھر جوابی ریئیکشن ہوگا، پھر جتھوں کی سیاست ہوگی. پھر جس کے جتھے بڑے ہوں گے وہ لے آئے گا، بڑے اور جذباتی ہوں گے. یہاں ایسے جتھے موجود ہیں، ایک کال پر 5 لاکھ مولوی اگر اسلام آباد میں اکٹھے ہو جائیں تو اسے کون سی فوج اٹھائے گی؟ نیٹو کی آرمی بلائیں گے آپ. انہوں نے نہ سڑک دیکھنی ہے، نہ پہاڑ دیکھنا ہے، نہ دن دیکھنا ہے، نہ رات دیکھنی ہے. اور جب وہ مذہبی نہ لگا رہے ہوں گے، خوش قسمتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، خوش قسمتی ہے پاکستان کے حکام کی کہ یہاں کی دینی جماعتیں بھی آئین پاکستان کے اندر رہ کے کام کر رہی ہیں. وہ مذہب کارڈ کو نہیں اس طرح سے کھیلتی. وہ چاہیں تو ایک سیکنڈ لگے بالکل نعرے لگاتے ہوئے لوگ جس طرح سے توہین مسجد نبی کی گئی ہے، اسی کے نعرے لگاتے ہوئے اگر لوگ نکلیں، آپ تصور کریں تو کیا اشر نشر برپا ہو جائے. کسی نے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ بندوق ہے، گولی ہے کہ توپ ہے. تو آپ کی تو لک ہے کہ اتنی بڑی پارٹیز یہاں موجود ہیں اور وہ جوتے کھا رہے ہیں آپ سے، اپنی تذلیل کرا رہے ہیں. آپ ان کے بہو بیٹیوں کو اندر دے رہے ہیں، ان پر جعلی مقدمات بنا رہے ہیں، انہیں مودی کے یار کہہ رہے ہیں. خود آپ مرتے جا رہے ہیں کہ مودی کسی طریقے سے ہماری بات سن لے. اور وہ پارٹیاں جو ہیں ان کو آپ شکر ادا کیا کریں، ان کو اس سٹیج پہ نہ لائیں جس سے پھر وہ صورتحال پیدا ہو کہ ماں بچے کو نہ سنبھالے، نہ سنبھال سکے. اچھا چوئی صاحب، عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے سر اس دوران؟ دیکھیں گرفتاری ان کی یقینی طور پر ہے، ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پتہ نہیں کیسے کہہ دیا کہ توہین مذہب کے کیس نہیں ہونے چاہیے. اچھا وہ ایک کیس نہیں ہے، یہ گوگی کا جتنا معاملہ ہے کرپشن کا، یہ پیر صاحبہ کا معاملہ ہے. ہوئی گوگی کو تو کوئی کمرے میں داخلہ ہونے دے، کوئی گرفتار ہے کا افسر. تو یہ تو کرپشن معاملہ وہاں تھا. اس کے بعد جو بے شمار سکینڈل آئے ہیں، آٹا، چینی، گندم، بی آر ٹی، ادویات، رنگ روڈ، سکینڈل پر سکینڈل ہے. افسروں کے تبادلے، وہاں تو کوئی ایک چیز ہے ہی نہیں ایسی جو جس میں آپ روکا جا سکے. تو کیسز ہی کیسز ہیں. لیکن ظاہر ہے کسی نے اس حکومت کو روکا ہوا ہے کہ آپ نے انیشیٹ نہیں کرنا. وہ توشہ خانہ بھی بیچ کے کھا گیا اور وہ آرمی چیف کے متعلق لوز ٹاک کر رہا ہے. جب میر جعفر ہی کہہ دیا تو اس سے بڑی گالی کیا ہوگی. وہ ججوں کے تصویروں کو جوتے پڑوا رہا ہے. اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ کسی نے روکا ہوا ہے کہ بھئی ابھی آپ نے ابھی نہیں کرنا، بہانہ یہ کر دیا ہوگا. حالانکہ حکومت تو وہ ہوتی ہے جو اپنی لیڈ اسٹیبلش کرے. اسے کوئی کہے مطلب تھوڑی سی ڈیل دی جا رہی ہے ان کو، عمران خان صاحب کو ڈیل دی جا رہی ہے. تھوڑی سی تو نہ کہیں آپ. حوالدار اینکر سارے جو ہیں، جو زبان کے اور کردار کے کتے ہیں، میں یہ لفظ استعمال کروں گا، ہیں وہ کتے، کیونکہ ملک دشمن ہے. سب سے بڑا جرم جو ہے اسلام کے اندر بھی وہ فساد فی الارض ہے. حوالدار اینکروں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کے اندر خون خرابہ ہو، چینلوں پر خبریں چلائی گئیں، لوگوں کو اکسایا گیا کہ دوسروں کو ماریں. فساد فی الارض سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے جو اس کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ سارے کس کے کہنے پر عمران خان کے ساتھ ہیں؟ یہ ایک سیکشن جو ہے جو پورا سپورٹ کر رہا ہے ان کو، میڈیا کا کس کے کہنے پر کر رہا ہے؟ یہ ریٹائرڈ افسران کون ہے؟ کس نے کارگل کی جنگ جیتی ہے؟ 65 میں انہوں نے کون سا تیر مارا تھا؟ درہ حاجی پیر کس کے پاس ہے؟ کون سا سری نگر یہ لے کے آئے ہیں؟ بنگلہ دیش میں کون سے انہوں نے کارنامے کیے تھے؟ سیاچن لے لیا واپس؟
ریٹائر ہو کے بیٹھے ہیں اور ہمیں بتا کے پاکستان ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہماری بھی نوکری کرو, ہمارے خاندانوں والوں کی بھی نوکری کرو. ہم اور ہماری فیملی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اس لیے تمام بڑی سویلین پاکستانی جو ہیں یہ سپورٹ کریں پی ٹی آئی کو. ہاتھ ہو گئی ہے یار, ہم تمہارے غلام ہیں. اگر تمہاری فیملی مسلمان ہے بالکل درست کہا, ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی آنٹی کو اپنے گھر میں رکھو, اب ہم برداشت نہیں کریں گے اس معاملے کو. تم اپنا کام کرو, تمہارا کام ہے. کوئی تمہارا کارنامہ ہو, کوئی چیز ہو, تمہاری بات ہو, تمہاری تو بات سننے کے قابل نہیں ہے.